اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کربلا میں نواسہ رسول کا سر کاٹا گیا تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، زمین سوگوار ہو گئی، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھر آیا، خانہ کعبہ ہلنے لگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سرخ ہو گئی، یزید کا محل ہلنے لگا۔ فوج یزید ڈر بھی رہی تھی، لیکن دولت کی لالچ میں وہ ان تمام اللہ کے موضوع کو درگزر کر رہی تھی۔ سر حسین جب نوکے ثنا پہ آیا تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ تو امام حسین کٹے ہوئے سر سے دیکھ رہے ہیں، ان کی بہنوں کے سر اور چادروں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے خیموں کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کی مرضی میں راضی ہیں، اور پھر رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی بنا کر امام حسین کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا، کیونکہ یزید کا ہر حکم تھا سر حسین کاٹ کے میرے پاس لے کر آؤ، اور رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر کے ان کو پتھر مارتے ہوئے اسی طرح سے محل میں پہنچاؤ کہ لوگوں کے دلوں میں میرا دبدبہ اور رعب قائم رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے اور یوں یہ قافلہ چلتا رہا۔ ایک جگہ اچانک سے سر حسین رک گیا، لوگوں نے کوشش کی امام حسین کا سر آگے بڑھے، لیکن وہ نیزہ جس پر امام حسین کا سر سوار تھا وہ ایک جگہ قائم ہو گیا۔ شمر نے امام سجاد سے پوچھا، تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام سجاد نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، اس کو لے آؤ، اس کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے آپ کے خاندان کے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے تھے، ان میں جو جو بچہ گرتا تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں میں پامال ہو کے شہید ہو جاتا تھا۔ آج بھی ان سادات کی قبروں کو کوفہ اور شام میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ قافلہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں بارش ہو گئی۔ فوج یزید نے دیکھا کہ اس کے پاس کوئی شہر ہی نہیں ہے۔ دور ایک گرجا گھر نظر آیا، وہ قریب گئے اور کہنے لگے، ہم وقت کے حاکم کے فوجی ہیں، ہم ایک رات کے قیام کریں گے۔ اس چرچ کے پادری نے دیکھا، بے پردہ بیبیاں ہیں اور ایک نورانی چہرہ قیدی بی بی کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، اور تمام سر نوکے کی نیز پر سوار ہیں۔ وہ سروں پہ نظر دوڑاتا ہے، کبھی جون کا سر، کبھی قاسم کا سر، کبھی علی اکبر کا سر دیکھتا ہے۔ جب اس پادری کی نگاہ علی اصغر کے چھوٹے سر پر پڑتی ہے، وہ چیخ اٹھتا ہے اور کہنے لگتا ہے، اے لوگو، اس بچے نے کیا جرم کیا ہوگا، اس کا سر کاٹ کے نیزے پر سوار کر دیا۔ وہ غرور اور تکبر میں کہنے لگے، یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے، اور جو ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانے گا اس یزید کو اس کا حشر ایسے ہی ہوگا۔ اتنے میں اس کی نگاہ ایک گھوڑے پہ پڑی جس کی زلفوں سے غازی عباس علمدار کا سر بندھا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، اے لوگو، اس مبارک سر کو گھوڑوں کی زلفوں سے کیوں باندھا گیا ہے؟ شمر کہنے لگا، یہ ان باغیوں کے علم بردار عباس کا سر ہے، اس کو نیزے پہ سوار کرتے ہیں، سواری نہیں ہوتا، تبھی اس کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھا ہے۔ بس یوں سر کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی اس پادری کی سر حسین پہ نگاہ پڑی، وہ زاروں قطار رونے لگا۔ شمر نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہے اور کسی پاک خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ شمر کہنے لگا، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، کون فاطمہ؟ فاطمہ بنت محمد۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور چیخنے لگا، محمد رسول اللہ۔ شمر کہنے لگا، ہاں۔ حیرت سے پوچھنے لگا، وہ تو تمہارے رسول کا نواسہ ہے، تم نے اپنے اپنوں کو ہی قتل کر دیا۔ آج رات اگر رہنا چاہتے ہو تو اس سر کو ایک رات کے لیے مجھے دے دو، تم چاہے جتنا سونا لے لینا، لے جانا۔ شمر نے کہا، ہاں لے لو، کل صبح ہم اس کو آپ سے لے جائیں گے۔ سر حسین کو وہ جیسے ہی گرجا گھر لے کر گیا تو اس چہرے سے جیسے نور ابھرنے لگا،
وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اتنے میں اس کی نابینا بیٹی کہنے لگی، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس پادری نے کہا، اس سر کی زیادتی مت کرو، یہ مقدس سر ہے۔ وہ نابینا اس کی بیٹی کہنے لگی، کیسے دیکھوں، میں آنکھوں سے اندھی ہوں۔ اس پادری نے کہا، اس مقدس سر کی زیارت کے لیے تم اللہ سے دعا مانگو، مجھے امید ہے اس سر کے صدقے میں اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ وہ جیسے ہی دست ادب جوڑ کر اللہ سے دعا مانگنے لگی تو امام حسین کے چہرے سے ایک نور اس نابینا عورت کی آنکھوں میں ٹھہر گیا اور وہ دیکھنے لگی، خوش ہونے لگی۔ وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگی اور اپنے بابا سے کہنے لگی، بابا اس سر کے معجزے سے میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ان ہستیوں کے سر کو قلم کر کے آئے ہیں۔ بس وہ روتے رہے اور رات اختتام کو پہنچ گئی۔ اسی طرح پادری نے بہت کوشش کی کہ سر حسین کو وہ واپس نہ کرے، لیکن فوج یزید نے ان پہ اتنے ظلم کیے کہ سر کو واپس لے کر آئے اور رسول اللہ کے خاندان کو قید کر کے امام حسین کے سر کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلام ہو ان رسولوں کے نواسوں پر، سلام ہو ان پاک ہستیوں پر جو کائنات میں حکومت رکھتے ہوئے بھی انسانیت کی بقا کے لیے ہر ظلم برداشت کرتے رہے۔